أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين، وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم. صلوات بھیجیں محمد وآل محمد علیہ وسلم. ایک عالم باعمل اور ایک ایسے عالم جو صالح بھی تھے اور مصلح بھی تھے، جنہوں نے اپنی زندگی کا ہدف یہ بنا لیا تھا کہ اس قوم سے جہالت کو دور کیا جائے. اس لیے ان کی تشخیص یہ تھی کہ جو خرابیاں انسانی معاشرے میں پیدا ہوتی ہیں، ان میں سے بہت بڑی تعداد ان خرابیوں کی ہے جو خرابیاں جہالت کے باعث پیدا ہوتی ہیں اور بے خبری کے باعث پیدا ہوتی ہیں. اسی لیے انہوں نے اپنی زندگی کا ہدف اسے بنایا. ہر گفتگو میں، مجلس کی شکل میں ہو، چاہے نشست کی شکل میں، چاہے لطیفوں کی شکل میں، جہالت کے خلاف جنگ لڑتے ہوئے عمر گزاری. اس لیے میں نے اس وقت آپ حضرات کی خدمت میں اس مناسبت کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہ پروردگار عالم نے جو نظام ہمارے لیے بنایا ہے زندگی کا، جس زندگی کے نظام کو دین اور مذہب کہتے ہیں، ہم دین اور مذہب کا تصور ہمارے دماغوں میں ابھی تک بہت کلیئر نہیں ہوا ہے. اب بھی ہمارے ہمارے ذہنوں میں بس دین و مذہب کا مطلب ہوتا ہے زندگی کے کچھ حصے سے جڑے کچھ کام، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، نذر، فاتحہ اور جیسے دیگر کام. لیکن دین اور مذہب زندگی سے جڑے کچھ کاموں کے بتانے کے لیے نہیں آیا ہے. دین اور مذہب اللہ کا بنایا ہوا وہ نظام زندگی ہے کہ جو انسانی زندگی کے کسی لمحے کو ہدایت سے خالی نہیں چھوڑتا ہے، پیدائش سے موت تک، بلکہ موت کے بعد تک. زندگی کا کوئی شعبہ حکم خدا سے خالی نہیں ہے. ہماری زندگی میں ہم جتنے کام کرتے ہیں، دین نے، مذہب نے اسے 5 حصوں میں بانٹا ہے. بہت اچھے کام جو ہمارے لیے بہت ضروری ہیں،
چاہے ہماری روح کی ضرورت ہو، چاہے ہمارے جسم کی ضرورت ہو، چاہے ہماری اپنی ذات کی ضرورت ہوں، ہمارے کنبے کی ضرورت ہوں، ہمارے معاشرے کی ضرورت ہوں، ہماری دنیا کی ضرورت ہوں، ہماری آخرت کی ضرورت ہوں، وہ کام جو بہت ضروری ہیں اور جن میں بہت بڑے بڑے فائدے ہیں، جن کے چھوڑنے میں بہت بڑے بڑے نقصان ہیں، اللہ نے ایسے تمام کاموں کو واجب قرار دیا ہے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ اور جو اچھے کام تو ہیں اور ان کے انجام دینے میں فائدہ بھی بے حساب ہے، لیکن چھوڑنے میں اتنا بڑا نقصان نہیں ہے، تو اللہ نے ایسے ہر اچھے کام کو مستحب قرار دیا ہے۔ اور جو انسان کے لیے اچھے کام نہیں ہیں، انسان کے لیے، انسانیت کے لیے، جسم کے لیے، روح کے لیے، کاروبار کے لیے، تعلقات کے لیے، کنبے کے لیے، بار بار جب اس سے جملہ دہرا رہا ہوں کہ ہمارا تصور دین کے بارے میں واقعاً کلیئر نہیں ہے، ہمارا کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے، تو جتنے کام اچھے نہیں ہیں انسان کے لیے، اس کی بھی دو قسمیں ہیں، کچھ اتنے برے ہیں کہ جن کا نقصان اتنا ہے کہ اللہ جو ہم بندوں سے محبت کرتا ہے وہ بالکل نہیں چاہتا کہ یہ نقصان یہ اٹھائے، تو اسے حرام کر دیتا ہے۔ لیکن اگر نقصان تو ہے مگر ہلکا پھلکا ہے، تو زندگی کی سہولت دینے کے لیے اس چیز کو جو نقصان تو پہنچا رہی ہے مگر بہت بڑا نقصان نہیں پہنچا رہی ہے، اس کے انجام دینے کو مکروہ کر دیتا ہے۔ تو یہ چار قسمیں انسانی کاموں کی بنی، یا واجب ہے، یا مستحب ہے، یا حرام ہے، یا مکروہ ہے۔ آپ کہیں گے کہ یہی چار قسمیں تھوڑی ہیں ہماری زندگی میں۔ میں آپ سے یہ جو جملے عرض کر رہا ہوں یہ عرض کرنے کے لیے کہ دین اور مذہب اور شریعت چند ریچولز کا، چند رسوم کا، چند اعمال کا انجام دینا نہیں ہے۔ دین اور مذہب اور شریعت پوری زندگی کا نظام ہے کہ یہ زندگی تمہیں کیسے بسر، مینول ہے۔ جیسے ایک مشین آپ خرید کے لائے چھوٹی بڑی کوئی بھی، تو اس کے ساتھ ایک مینول ہوتا ہے کہ اسے کیسے چلائیے اور کیا کیجیے اور کیا نہ کیجیے، کہے سے یہ خراب ہو جائے گی، کہے سے اچھی ہو جائے گی، اچھی رہے گی، گاڑی کا ایوریج کب اچھا ملے گا کب خراب ملے گا۔ ویسے ہی انسان بھی اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے، سب سے تیز رفتار، سب سے طاقتور اور سب سے سمجھدار مشین ہے، لہذا اللہ نے اس کا مینول بھی ساتھ میں دیا ہے اور اسی مینول کا نام دین ہے۔ تو ہمارے کاموں کی 5 قسمیں اللہ نے کی ہیں، یا واجب، یا مستحب اچھے کام کی 2 قسمیں، یا حرام یا مکروہ خراب چیزوں کی 2 قسمیں۔ 5ویں قسم یہ ہے کہ دونوں معاملات برابر ہیں، نہ اس کی کوئی خصوصی اچھائی ہے اس میں، نہ کوئی خصوصی خرابی اور برائی ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے مباح اور جائز۔ تو ہمارے کسی بھی کام کو آپ جیسے ہی سوچیں، آپ مجلس میں آنے کے لیے مجلس آ رہے ہیں، یہ بھی ایک کام ہے، یہ کسی نہ کسی خانے میں جائے گا۔ اچھا ہے کام تو یا واجب ہوگا یا مستحب ہوگا۔ اب مجلس میں آنا نماز کی طرح اللہ نے اسے واجب نہیں رکھا ہے، مستحب ہے۔ کوئی بھی کام آپ دنیا کا کرنے چلیں اور سوچیں تو یا واجب ہوگا یا مستحب ہوگا یا مکروہ ہوگا یا حرام ہوگا یا مباح ہوگا۔ بہت مثالیں دے کے وقت نہیں پھیلانا چاہتا۔ تو شریعت اور دین اور مذہب ہماری پوری زندگی کے ہر لمحے کے لیے موجود ہے۔ آنکھیں دیکھنے کا کام کرتی ہیں تو کیا دیکھنا جائز ہے، کیا دیکھنا واجب ہے، کیا دیکھنا مستحب ہے، کیا دیکھنا حرام ہے، کیا دیکھنا مکروہ ہے۔ مثلا زبان بولتی ہے تو کہاں بولنا واجب ہے، مثلا گواہی میں جا کے بولنا واجب ہے، کیا بولنا حرام ہے۔ ہر وہ چیز جو مومن کا دل توڑے وہ بولنا حرام ہے۔ کیا بولنا مستحب ہے، 2 بھائی لڑ گئے ہیں ان کو ملانے کے لیے کچھ باتیں کرنا یہ مستحب ہے۔
اور یوں ہی بس بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، نہ کسی کی غیبت ہو رہی ہے، نہ ذکر خدا ہو رہا ہے، نہ ذکر پیغمبر ہو رہا، نہ ذکر محمد والے محمد ہو رہا، بس باتیں کر رہے ہیں، نہ کسی کی توہین ہو رہی، نہ کسی کی غیبت ہو رہی ہے، تو اب یہ جو زبان چل رہی ہے یہ جائز اور مباح ہے۔ اسی طرح پوری زندگی میں ہم جو کچھ کرتے ہیں، ہمارا دماغ کام کر رہا ہے، کبھی دماغ لگا ہے کہ پڑوس میں ہمارے جو بچہ ہے وہ ذرا صحیح راہ پہ نہیں چل رہا ہے اور اس کے ماں باپ متوجہ نہیں ہیں، اسے کیسے بچایا جائے؟ اب یہ مستحبات میں آ گئے۔ ہمارا اپنا بچہ بگڑ رہا ہے، اسے کیسے روکا جائے؟ یہ واجبات میں آ گیا۔ یہ دونوں بھائی مل کے کاروبار کیا، بڑا تیز ترقی کر رہے، دکان بہت چل رہی، انہیں کیسے ڈاؤن کیا جائے؟ یہ حرام ہے۔ تو ہر عمل کی قسمیں ہیں۔ اب جب یہ ایک نظام زندگی ہے اور اس نظام زندگی میں صرف دنیا اور آخرت اور روح کا معاملہ نہیں ہے، اللہ نے جو مذہب کے احکام دیے ہیں اس میں تجارت سے جڑے بھی ہیں، اس میں ہماری زندگی کے معاملات جتنے ہیں، ساتھ رہنا، پڑوسی ہونا، وارث ہونا، کاروباری ہونا، کھیتیاں کرنا، نوکریاں کرنا، جتنے زندگی میں ہم کام کرتے ہیں ان سے بھی جڑے ہیں۔ تو یہ ساری زندگی پہ چھائے ہوئے نظام کا نام دین ہے۔ اب جب دین ہمارے فائدے کے لیے، اللہ نے دین اس لیے نہیں بنایا ہے کہ ہم گھاٹے میں رہیں، ہم نقصان اٹھائیں، ہم دنیا میں پھسڈی ہوں، ہم آخرت میں جہنمی ہو جائیں۔ ہمارے دماغوں میں ایک بات یہ بھی بیٹھی ہے کہ دین خالی آخرت کے لیے ڈیزائن ہوا، بالکل غلط خیال ہے۔ دین ہم انسانوں کے لیے ڈیزائن ہوا ہے، جب تک دنیا میں ہے تب بھی یہی دین ہمارے کام کا ہے، اور جب ہمیں آخرت کی تیاری کرنا تب بھی یہی دین ہے۔ دنیا بھی بننا ہے تو اس دین پہ چل کے، اور آخرت بھی بننا ہے تو اس دین پہ چل کے۔ میں اس وقت بحث نہیں کروں گا کہ دنیا بننا ہے تو دین پہ چل کے کہتے ہی آپ کے دماغوں میں آنے لگتا ہے کہ دین پہ چل کے دنیا کہاں بنتی ہے، فراڈ کرو، 420 کرو، جھوٹ بولو تو لیڈرشپ تمہارے ہاتھ میں، منسٹر ہو جاؤ، تلک لگا لو تو جو چاہو بن جاؤ، لیکن ایمانداری کے ساتھ چلو تو 2-4 کیس تمہارے خلاف کھڑے ہو جائیں گے۔ تو میں اس وقت اس بحث میں نہیں جانا چاہتا، وہ خود ایک موضوع مستقل ہے کہ دین کے ساتھ ظاہری نقصان کیوں ہوتے ہیں۔ جو دین کے ساتھ نقصانات ہوتے ہیں، دین کے ساتھ چلنے کے باوجود، اس کی صرف فہرست 2-3 چیزیں دماغ میں برجستہ سنا دیتا ہوں۔ دین کے ساتھ چلنے کے باوجود نقصانات کے پیچھے خود ہماری غلطیاں اور خطائیں اور گناہ ہوتے ہیں، جن کا رد عمل اس نقصان کی صورت میں آتا ہے۔ اور اگر آدمی جب کوئی نقصان اٹھائے تو اسے فوراً دیکھنا چاہیے کہ میری کس غلطی کا نتیجہ۔ ہمارا معاشرہ ہمیشہ دوسروں پر ذمہ داری ڈالتا ہے، تھوڑی سی خرابی آئی کہ یہ گھر جو ہے آپ کو، اب اردو لکھنؤ کی طرف بھول گیا، بچپن سے ہی رہا ہوں، سوٹ نہیں کر رہا، کیا کہتے ہیں اس کے لیے؟ کچھ اور کہتے ہیں نا، راس نہیں آیا، کچھ اور اس سے بھی آسان کہتے ہیں، یہ تو ذرا علمی قسم کا ہے۔ یہ سبز قدم بہو آ گئی، یہ نام بھاری پڑ رہا، یہ بدل دو۔ ان میں سے کوئی چیز ایسی نہیں ہے، اللہ کے نظام عدل میں اس کا امکان نہیں ہے کہ جو چیز ہمارے بس میں نہیں ہے وہ ہمیں نقصان پہنچائے، نہ بھوت، نہ پریت، نہ چڑیل، نہ روح۔ یہ سب اللہ کے نظام عدل کو نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے۔ جن بھی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، چوطرفہ یہ سب چیزیں دین کو نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے۔ تو یہ تصور بھی غلط ہے کہ دین کے ساتھ اگر ہم نقصان میں آتے ہیں تو اس کی وجہیں یا تو ہماری خطائیں اور غلطیاں ہیں۔ جب ہم رشتے توڑیں گے تو گارنٹی ہے کہ اللہ ہمیں چھوڑے گا، اور جب اللہ ہمیں چھوڑے گا تو پھر کہاں کہاں کتنا نقصان اٹھائیں گے یہ ہم سوچ نہیں سکتے۔ تو یہ ہمارے اعمال کا رد عمل ہوتا ہے، نقصان اٹھانا ایک گناہوں کا نتیجہ۔ دوسری بات، اگر یہ نہ ہو اور اللہ کرے یہ نہ ہو تو مومن کا اللہ امتحان لیتا ہے، بلا کا شکار کرتا ہے کوالٹی بڑھانے کے لیے۔ اس میں بھی پاس ہو گئے، رہو اوپر جاؤ، اب کی بھائی مرا صبر کیا اوپر آ گئے، بیٹا مرا صبر کیا اور اوپر آ گئے، گھر جلا صبر کیا اور اوپر آ گئے۔ ابتلا ہوتی ہے، امتحان ہوتا ہے، دنیا میں بھی درجات بلند کرنے کے لیے، آخرت درجات بلند کرنے کے لیے، جو کوالٹی ہر ایک کو نہیں ملتی۔ مصیبتیں برائے امتحان ہوں، یہ مشکل سے ہوتا ہے۔ کہیں کہیں گیہوں
میں گھن بھی پستا ہے، گیہوں میں گھن بھی پستا ہے، یہ نظام ہے۔ آپ بالکل اچھے انسان ہیں اور قطعاً بدکاری سے دور کا تصور بھی نہیں، لیکن جب معاشرے میں بدکاری اور زنا پھیلے گی تو حادثاتی موت آ کے رہے گی۔ اب یہاں سوچتے ہیں کہ ہماری خطا کیا ہے، بدکاری دوسروں نے کی، گھر میں ہمارے حادثاتی موت ہو گئی، تو ہماری خطا یہ ہے کہ خالی نیک بننا کافی نہیں ہے، دوسروں کو نیک بنانا بھی واجب ہے۔ خطا یہ ہے کہ جب بدکاری پھیل رہی تھی تو آپ نے روکا نہیں تھا۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ ہم تو بھائی پڑوسی ملک کے علامہ نہیں، لیکن یہ تو لگتا ہے ہماری سیٹنگ چل رہی ہے یہاں پہ نعرہ لگانے والی۔ صلوات بھیجیں محمد والے۔ صلوات اتنی مختصر سی بھیجتے ہیں آپ لوگوں کو اچھا نہیں لگتا۔ ایک اور اس سے بہتر طور پہ صلوات بھیج دے سب لوگ جتنے بیٹھے ہیں۔ اتنی دیر میں نے لے لی آپ کی یہ بات کہنے کے لیے آپ سے کہ عزیزو پہلے یہ اطمینان کیجئے کہ یہ دین اللہ نے ہماری فلاح، ہمارے فائدے کے لیے ڈیزائن کیا ہے، اور اسی دین پر اعتماد کر کے چلنے ہی میں ہماری دنیا کی بھلائی بھی ہے اور آخرت کی بھلائی بھی ہے۔ یہ خود ایک موضوع ہے اور میں اس پہ گفتگو کرتا رہتا ہوں۔ اللہ نے مجھے جتنا بزرگوں سے سن کے، بزرگوں کو پڑھ کے، کچھ خود دنیا میں زندگی گزار کے جو محسوسات میرے ہیں وہ آپ کی خدمت میں دہراتا رہتا ہوں۔ آپ یوٹیوب پہ بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، اب تو یہ تو ہونے ہی والا نہیں ہے۔ پہلے ایک مسودہ تیار کر لو، سال بھر پڑھو۔ اب تو ایک مسودہ تیار کر لو، اگر مسودہ کوئی تیار کرے، البتہ مسودے والی مجلسیں نہیں ہوتی جو بالکل سر سے پیر تک، الف سے یہ تک قاعدہ بغدادی کی طرح دہرائی جاتی تھی۔ فکری موضوعات پہ گفتگو ہونے لگی ہے۔ خیر، تو میں عرض کر رہا تھا کہ پہلی بات بنیادی کہنا چاہتا ہوں کہ دین کے احکام سے دین ہماری فلاح کے لیے، اب جو ہماری بھلائی کے لیے ہے اس کو ہم اپنے کام میں کب لا سکیں گے؟ جب اس سے واقف ہوں گے کہ نا واقف؟ جب واقف ہوں گے، تو جب واقف ہوں گے تبھی یہ سب ہو پائے گا جو ہمارا اچھا ہوتا رہے اور برا خراب اور تباہی بربادی سے بچتے رہیں۔ یہیں سے وہ حکم آ جاتا ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، مسلمان ہو گئے ہو مان کے، ایمان و عقیدے کی منزل پہ آ گئے ہو، لیکن اب علم کا حصول تمہارے اوپر واجب ہو گیا، اس لیے کہ جانکاری جب تک حاصل نہ کرو گے اس وقت تک تم غلطیاں کرتے رہو گے۔ تو اس لیے انسانی زندگی کی سب سے بڑی ضرورت ہے علم حاصل کرنا۔ اب میں اس بحث میں نہیں جاؤں گا کہ علم دین اور علم دنیا، اس میں ایک نظریہ کہا جاتا ہے کہ دو تقسیم غلط ہے، میں اس سے متفق نہیں ہوں۔ علم دین اور علم دنیا دو الگ ہیں۔ علم دین ہماری زندگی کے ہر شعبے پہ چھایا ہوا ہے، اور باقی علوم جو ہیں وہ کسی ایک حصے کے کام کے ہیں۔ اگر ہم بایولوجی پڑھ کے ڈاکٹر بنتے ہیں تو ہمارے ایک کام آنے والا ہے، لیکن تم ڈاکٹر اتنے بناؤ کہ تمہارے معاشرے میں کمی نہ رہ جائے، یہ دین سکھانے والا ہے۔ انجینئر بننا ہے تاکہ گھر بنتے رہیں، گاڑیاں بنتی رہیں، دنیا کا کام ہوتا رہے، یہ واجب ہے، مگر اتنے انجینئر بناؤ کہ تمہاری کمیونٹی کی ضرورت تمہارے انجینئر سے پوری ہو جائے، یہ دین سکھانے والا ہے۔ لہذا علم حاصل کر لینا کافی نہ ہوگا جب تک علم کے ساتھ دین بھی شامل نہ ہو۔ اور مولانا قلب صادق صاحب اللہ مقامہ نے ہمیشہ اپنے نظام میں اس چیز کو پیش نظر رکھا کہ جہاں بھی انہوں نے اسکول کالج جو بھی کھولے، اصل کام ان کا وہی تھا، مدرسہ کھولنا، مکتب کھولنا نہیں تھا جو تنظیم المکاتب کا اصل کام ہے، لیکن انہوں نے جہاں بھی کوئی اسکول کالج کچھ بھی کھولا ہے تو وہاں دین کا حصہ موجود ہے، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ اگر علم بغیر دین کے ہوگا
تو یہ علم بغیر دین کے چاقو کاہے کے لیے بنتا ہے؟ کاٹنے کے لیے۔ بنانے والے نے سیب کاٹنے کے لیے بنایا ہے، بنانے والے نے تورئی کاٹنے کے لیے بنایا ہے، لیکن اگر کسی غلط ہاتھ میں چلا گیا تو وہی گلا کاٹ دے گا۔ اگر علم ہو اور دین نہ ہو تو پھر وہ ایٹم بم بنتا ہے کہ جو انسانیت کی تباہی کا سبب بنتا ہے۔ اگر علم ہو اور دین نہ ہو تو وہ ڈاکٹر تیار ہوتا ہے جو کڈنی چراتا ہے۔ اگر علم ہو اور دین نہ ہو تو وہ انجینئر بنتا ہے جو پلوں میں اتنی بالو ملا دیتا ہے کہ جب پل گرتے ہیں تو ہزاروں موتیں ہو جاتی ہیں۔ لہذا علم کے ساتھ دین ضروری ہے، اور دین ہی آئے گا تو کہے گا علم لاؤ، ورنہ علم تک بھی کوئی پہنچا نہ پائے گا دین کے علاوہ۔ یہ بنیادی چند باتیں آپ کی خدمت میں ان کی شخصیت کی مناسبت سے میں نے عرض کی۔ میں نے جو آیت اس مناسبت سے پڑھی تھی وہ بھی یہی بتانے کے لیے، اس طرف بتانے کے لیے نہیں، اس طرف متوجہ کرنے کے لیے۔ مجلسیں آپ سنتے رہتے ہیں۔ قرآن کریم کا پہلا سورہ جو نازل ہوا ہے اس پہلے سورے کی ابتدائی آیتیں ہیں، پورے ہدایت کا نظام آنا ہے۔ اس میں علم کی بات بھی آئے گی، تربیت کی بات بھی آئے گی، اخلاق کی بات بھی آئے گی، توحید کی بات بھی آئے گی، نبوت و رسالت کی بات بھی آئے گی، اس میں نماز روزے کی بات بھی آئے گی۔ سبھی کچھ آئے گا نا دین میں، قرآن آئے گا، سب لاتا رہے گا، آئے گا۔ لیکن ان میں سے سب سے پہلے اللہ کیا لایا؟ پہلی آیت میں نہ توحید کی بات بھی نہیں کی کہ اللہ کو مانو، ایک مانو، قل هو اللہ احد سے نہیں شروع کیا۔ پہلی آیت میں وجود خدا کا اقرار نہیں کرایا گیا۔ آیت الکرسی نہیں آئی کہ لا الہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ نہ وجود خدا کا اقرار ہے، نہ توحید کا تذکرہ ہے، نہ نبوت و رسالت و امامت کا تذکرہ ہے، نہ نماز روزے کا تذکرہ ہے۔ پہلی آیت میں اللہ نے دو احسانات کا تذکرہ کیا ہے۔ پڑھیے اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے آپ کو خلق کیا۔ اردو میں اس کا ترجمہ ہوتا ہے جس نے آپ کو بنایا۔ آپ کو مجھے کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے۔ اس ممبر کو کس نے بنایا ہے؟ بڑھئی نے، کارپینٹر نے۔ مگر جو بڑھئی اس کو بناتا ہے وہ خالق نہیں کہلاتا ہے، پھر کیا کہلاتا؟ میں اپنے نوجوانوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، عربی زبان کی باریکیاں سمجھے بغیر آیتوں اور روایتوں سے اجتہاد نہ کر ڈالیے۔ ہمارے پاس آ جاتا نا، کہیں سے کسی آیت کا ترجمہ پڑھ لیا، کوئی روایت مجلس میں کہیں سن لی، اور اس کے بعد اس سے مجتہد بن کے فتوے دینا شروع کر دیتے ہیں۔ عربی زبان بہت ہی باریک زبان ہے، ذرا سے محسوس کرانا چاہتا ہوں۔ ہمارے پاس دو لفظ ہیں، عربی کے دو لفظ ہیں، دونوں کے لیے اردو میں ایک لفظ ہے۔ صناع ازل ایک لفظ اردو میں بولا جاتا ہے، صناع ازل اصطلاح ہے جس نے بنایا۔ صناع کے معنی بہت بنانے والا، بنانے والا۔ صانع سے صناع بنا ہے، خالق سے خلاق بنا ہے۔ اردو میں بھی بولتے ہیں بڑی خلاقیت ہے ان میں۔ تو صناع ہونا یا خلاق ہونا، صانع ہونا یا خالق ہونا، صنعت اور خلقت دونوں میں فرق کیا ہے؟ توجہ دیں گے۔ اللہ کہہ رہا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ دیکھیے بنانے کے دو طریقے ہیں۔ ایک ہوتا ہے کچھ ہے اس سے کچھ بنانا، لکڑی ہے ممبر بنا دیا، لکڑی ہے کرسی بنا دی، لکڑی ہے میز بنا دی، سونا ہے انگوٹھی بنا دی، سونا ہے کان کے گوشوارے بنا دیے، سونا ہے کنگن بنا دیے۔ ایک بنانا یہ ہے۔ ایک بنانا یہ ہے کہ سونا ہے نہیں، اب سونا بنایا۔ انسان ہے مولوی بنا دیا، انسان ہے انجینئر بنا دیا۔ ایک یہ ہے کہ انسان تھا نہیں، بنایا۔ تو میں ذرا تیز رفتاری سے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ بنے سے بنانے کا نام ہے صنعت۔ میں اور لفظ آسان کروں کہ ایک ہاں کو دوسری ہاں سے بدلنے کا نام ہے صنعت، اور نہیں کو ہاں دینے کا نام ہے خلقت۔ عدم سے وجود میں لانا۔ خلاقیت بس اللہ کے لیے، خالق اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اب اس کے بعد صنعت اپنے اللہ کے لیے بھی ہے اور بندوں کے لیے بھی ہے، دونوں کے لیے ہے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد عالم۔ اقرا
پہلا احسان اللہ نے کیا بتایا؟ اقرا بسم ربک الذی خلق. اللہ نے بنایا بھی ہے، کھلایا بھی ہے، پالتا بھی ہے، دیتا. نہ جانے کتنے اللہ کے کرم اور کتنے احسانات ہیں، ان میں سے کس کو گنایا اس نے؟ تمہیں نہیں سے ہاں بنایا. شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ کھلائے گا تبھی تو جب ہم ہوں گے، پڑھائے گا تبھی تو جب ہم ہوں گے، سکھائے گا تبھی تو جب ہم ہوں گے، ایمان ہمیں تبھی تو دے گا جب ہم ہوں گے، ہماری ہدایت ہم کو تبھی تو ملے گی جب ہم ہوں گے، حب اہل بیت دلوں میں تبھی تو پیدا ہوگی جب ہم ہوں گے. تو ساری نعمتیں پانے لائق تب بنیں گے جب ہوں. لہذا ہیں یعنی وجود ہے تو ساری نعمتوں کے لائق ہیں، اور وجود نہیں ہے تو کسی نعمت کے لائق نہیں. لہذا پہلا احسان، پہلا فضل و کرم جو اس نے بتایا وہ ہے کہ تم کو بنایا، تم نہیں تھے، تمہیں ہاں کیا. اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. انسان کو کاہے سے بنایا؟ وہ باریکیاں ہیں کہ جو اس کی قدرت کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ خون کے اتنے ساری جمے ہوئے لوتھڑے سے، جسے آج کی زبان میں ہم کلاٹ بھی کہہ سکتے ہیں، کلاٹنگ ہو جاتی ہے، جیسے بنایا. اقرا پڑھیے. وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ. آپ کا رب کریم نہیں ہے، اکرم ہے. کرم کرنے والا نہیں، بڑا کرم کرنے والا. کریم اور اکرم کا فرق یہی ہے کہ مثلا ہم اردو میں روز بولتے ہیں عالم، یہ عالم، وہ عالم، وہ عالم، اور اس کے بعد کہتے ہیں وہ عالم. تو عالم اور عالم کا یہی فاصلہ ہے کہ عالم وہ ہیں جن میں نارمل علم ہے، اور عالم وہ ہیں جو سب سے زیادہ علم والے ہیں. تو کریم بھی ہے اور اکرم بھی ہے. البتہ یہ ڈکشنری پڑھانے کی جگہ نہیں ہے. کریم کا ڈھانچہ جو بنا ہوا ہے، دیکھیے دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. ایک صفت آدمی میں آتی جاتی ہے، ایک صفت ٹکاؤ ہوتی ہے. میں اس کی آسانی سی مثال یہ دیتا ہوں، اور ایک نعرہ لگانے کا ماحول پھر بن جائے گا. ابھی تک بغیر ماحول کے نعرہ لگ رہا تھا. علو عربی میں ہے، اردو بھی بولا جاتا ہے، اونچائی کو کہتے ہیں. ہم اردو بولتے ہیں مزاج عالی. آپ کے اونچے مزاج کیسے ہیں؟ میں ممبر بیٹھا ہوں، میں ہوں عالی. آپ میرے سامنے 4 فٹ نیچے بیٹھے ہیں، اس کے لیے عربی میں لفظ ہے سافل، نیچے. تو عالی اونچا ہے. لیکن یہی عالی جو ممبر سے اتروں تو میں بھی عالی نہیں رہ گیا نا. اب میں آپ کے برابر آ کے سافل ہو گیا. تو اس ڈھانچے پر جو آتا ہے عالم، عالی. عالم اس علم والے کو کہتے ہیں کہ جس سے علم الگ ہو سکتا ہے. لیکن علیم وہ علم والا ہے جس سے علم الگ نہیں ہوتا. ہم آپ عالم ہو سکتے ہیں، اللہ علیم ہے. اب سنیں، عالی علو سے بلندی، وہ اونچا جس سے اس کی اونچائی چھن سکتی ہے. لیکن اسی عالی سے علیم کی طرح جب لفظ بنتا ہے تو وہ بنتا ہے علی. علی اس بلندی والے کو کہتے ہیں جس سے اونچائیاں کبھی الگ نہیں ہو سکتی ہیں. اب آپ نعرہ لگانے کے وقت اب آپ چپ کے بیٹھے ہوئے. شبیر جو دیتا ہے وہ پیغام لو، جانچ لو اپنے عمل کو، پھر علی کا نام لو. ایک صلوات مل جل کے بھیجیں محمد و آل محمد. میں جلدی سے باتیں کہہ لوں. تو اللہ نے قرآن مجید جو پورا نظام زندگی لے کے آیا ہے، جس میں اصول دین، فروع دین، احکام، اخلاق، سیرت، تاریخ، نہ جانے کیا کیا ہے، جو ہر وہ چیز جو ہدایت انسانی کے لیے ضروری ہے. مگر پہلی آیت، پہلے سورے میں انتخاب کس چیز کا کیا؟ علم کی بات کی. اگر اس سے اہم کچھ، یعنی ایمان واقعاً اس سے بہت اہم چیز علم سے، لیکن ایمان تک بھی جاہل نہیں پہنچنے والا ہے، علم والا ہی پہنچنے والا ہے. آپ کے پاس عالم کا لفظ بولتے ہی امامہ بسر، اور عالم یعنی سر پہ امامہ رکھا ہو چاہے نیچے خالی ہو علاقہ، آپ اسے عالم کہتے ہیں. عالم وہ نہیں ہوتا ہے جس کے پاس علم ہو چاہے لباس کچھ ہو اس کا. عالم وہ ہے جانکار جسے کہا جاتا ہے، جاننے والا. لباس کا نام نہیں عالم. ہمارے ہاں یہ بھی مسئلہ بن گیا، اور معاشرے کی نہ جانے کتنی مصیبتیں آ گئی. انتہائی علم کے انتہائی احترام کی تاکید ہے اسلام میں.
شہید مطہری کا جملہ ہے، میں اکثر دہراتا رہتا ہوں کہ ہماری قوم میں مصیبتوں کی ایک وجہ یہ بھی بن گئی کہ ہمارے ہاں احترام علم، احترام لباس علم کی طرف چلا گیا۔ ہمارے ہاں اصل میں احترام علم کا ہے، وہ علم چاہے پینٹ کوٹ میں ہو، چاہے کرتے پاجامے میں ہو، چاہے شیروانی میں ہو، چاہے امامے میں ہو۔ تو علم کا احترام ہمارا مذہب ہم سے یہ کہہ رہا، لیکن احترام علم کے بجائے لباس علم پہ چلا گیا۔ شیروانی کا ایک احترام ہے، امامے کا کچھ اس سے زیادہ احترام ہے، چاہے شیروانی والا ایسے 10 امامے والوں سے بھی بھاری علم والا ہو۔ اور شیروانی اور امامے کا بڑا احترام ہے، اس پینٹ کوٹ والے کا احترام نہیں جو ان کے 20 پہ بھاری ہو، اس کرتے پیجامے والے کا احترام نہیں ہے جو ان کے 100 کے برابر ہو۔ تو ہمارے پاس علم کا احترام لباس علم کی طرف منتقل ہو گیا، اور بہت خرابیاں اسی وجہ سے پیدا ہو رہی ہیں۔ اور قوم کی ذمہ داری ہے کہ علم کو پہچان کے اس کا احترام کرے، لباس علم کا احترام نہ کرے۔ اور علم کے پہچاننے لائق تب بنے گا جب خود بھی کچھ نہ کچھ علم والا بنے۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ میں نے اب تک جتنی گزارش کی اس کا ایک صلوات مل جل کے بھیجے محمد و آل محمد۔ میں نے اتنی دیر سمیٹ کے بات کہنا چاہیے کہ پورا نظام زندگی، دنیا اور آخرت کی کامیابی کا جو ڈیزائن ہے اللہ کی طرف سے، اس ڈیزائن کا نام دین ہے۔ اور جب تک دین اور شریعت سے ہم علم نہیں حاصل کریں گے اس وقت تک ہم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اور علم اکیلا آئے گا بغیر دین کے تو وہ علم فائدے کے بجائے نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے۔ ایٹم بم بنانے والا سائنسداں پیدا کر دے گا، اگر عالم دین، وہ عالم ہے مگر دین نہیں اس کے پاس۔ یہاں تک میں نے آپ کی خدمت میں بات کہی۔ اب اس کے بعد چند باتیں جو اپنے نوجوان کے لیے مناسب سمجھتا ہوں عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس علم کی ناقدری ہے اور لباس علم کا احترام ہے۔ مولانا کلب صادق صاحب قبلہ علی اللہ مقامہ کبھی امامہ نہیں پہنتے تھے، اور انتہائی سادہ سی ٹیڑھی میڑھی ٹوپی سی۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، ہم بھی دوپلی ٹوپی لگاتے تھے جب مدرسہ نظمیہ پڑھتے تھے، بہت محبت کرتے تھے، بزرگ تھے، تو کہتے تھے تم وہ چونی والی ٹوپی لگا کے آیا کرتے تھے۔ تو کلب صادق صاحب قبلہ نے زندگی بھر وہی چونی والی ٹوپی لگائی۔ سادگی تھی، لباس کے ذریعے اپنی شناخت کرانے کی کبھی کوشش نہیں کی۔ اپنی ان کی گفتگو، ان کا عمل، ان کا اخلاق سب گواہی دیتا تھا کہ یہ علم والے ہیں اور ان کا ہدف کیا ہے۔ لہذا میں اپنے نوجوانوں کے لیے اس سلسلے میں کچھ باتیں جو معصومین علیہ السلام کے ارشادات میں ہدایات نصیب ہوئی ہیں وہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ علم سے ہمارے رشتے کیا کیا ہیں، ہونا چاہیے، فہرست گنائے دیتا ہوں، شاید 2-4 باتیں، 1-2 باتیں یاد رہ جائیں۔ پہلی چیز، پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مسلمان آیا اور اس نے پوچھا کہ ما حق العلم، علم کا حق کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ الانصات لہو، عالم کا حق کیا ہے، علم کا حق کیا ہے؟ فرمایا الانصات لہو۔ دیکھیں قرآن مجید کی تلاوت کے سلسلے میں قرآن مجید میں آیت ہے کہ جب تلاوت قرآن ہو رہی ہو تو پھر اب بات چیت بند، خالی چپ نہیں، ایک ہوتا ہے چپ ہونا، ایک ہوتا ہے چپ ہو کے کان کسی طرف لگا دینا۔ تو جب قرآن کی تلاوت ہو تو خالی چپ نہ ہو جاؤ، کان بھی قرآن کی تلاوت کی طرف لگاؤ۔ یہ پہلا حکم ہے علم کے لیے، جو میں نے مثال دی قرآن مجید کے لیے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد کو، ایک اور صلوات۔ کان دھر کے سنو۔ اب اس کے بعد چپ ہونا اور متوجہ ہو کے چپ ہونا، یہاں تک تو آئی انصات لہو۔ دوسرا حکم کیا ہے؟
پوچھنے والے نے کہا ثم ما، پھر کیا؟ تو فرمایا الاستماع الیہ، ابھی تو آپس کی بات بند کی، کان ادھر لگائے، اب توجہ سے سنو۔ ایک ہوتا ہے سننا اور ایک ہوتا ہے پوری توجہ سے سننا۔ کانوں میں تو آواز پڑتی رہتی ہے، آپ سڑک سے گزرتے ہیں، جانے کتنے گانے کانوں میں آتے ہیں۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں مولانا وہاں کھانا کھا رہے ہیں، وہ گانا بج رہا ہے، ہم حرام ہو رہا؟ آپ اس پہ کان نہیں لگائیں تو حرام نہیں، کان میں پڑ رہا پڑھنے دیجیے، بس میں بیٹھے چل رہا، آپ کے بس کی بات نہیں بند کروانا۔ البتہ کھانے والی مثال میں نے دی کہیں لوگ فوراً فتوی جواز کے نہ قرار دے لیں، اگر حرام نہیں ہے تب بھی جانا اچھا نہیں ہے۔ جہاں ایسی آوازیں آ رہی ہیں وہاں کہیں نہ کہیں جو آپ کان ہٹائیں گے پھر کان جائیں گے، شیطان اپنا کام کرے گا، لہذا ایسی جگہوں سے دور رہنا۔ تو علم کے لیے پہلی بات اس کے لیے چپ ہونا، دوسری بات اپنی بھرپور توجہ سے اسے سننا، یہ دوسرا الاستماع الیہ، توجہ سے، بھرپور توجہ سے، پوری طاقت لگا کے سننا۔ اور یہی احکام خطبہ جمعہ کے بھی ہیں۔ ہفتے وار جو خطبہ جمعہ رکھا گیا آپ کو حالات زمانہ سے واقف کرنے کے لیے، آپ کو دین سے نزدیک لانے کے لیے، آپ کو موعظہ کر کے دل نرم کرنے کے لیے، آپ کو آخرت سے ڈرانے کے لیے، آپ کو دین سمجھانے کے لیے یہ ہفتے وار کلاس اللہ نے رکھی ہے جس کا نام خطبہ جمعہ ہے، جسے ہم لوگ خالی ایک رسم سمجھ لیتے ہیں، لہذا اس میں باتیں بھی کر رہے ہیں، اسی میں نماز بھی پڑھ رہے ہیں، جو جی چاہ کر رہے ہیں۔ وہاں حکم یہی ہے چپ کے بیٹھو، پوری توجہ رکھو، سنو ٹھیک سے۔ تو علم کا احترام ہے یہ الاستماع الیہ۔ پھر پوچھنے والا نے پوچھا ثم ما، پھر اس کے بعد بس سن لیا؟ تو حضور نے فرمایا والحفظ، جو سنو اسے محفوظ کرو، دماغ میں یاد کرو، یاد رکھو۔ آپ مجلس میں آتے ہیں تو مجلس میں اگر آپ کو تصور ہے کہ یہاں علم ہے تو پھر مزے لینے کے لیے آتے ہیں اور مزے کے لیے پڑھی جاتی ہے، میں اس کی بات ہی نہیں کر رہا۔ ایسے مجلس مزے لینے کے لیے نہیں ہونا چاہیے، مجلس پیغام خدا، پیغام رسول، پیغام علی، پیغام حسین پہنچانے کے لیے ہونا چاہیے۔ ہمیں کیا اچھا لگتا ہے اس کے لیے نہیں ہونا چاہیے، انہیں کیا اچھا لگتا ہے اس لیے ہونا چاہیے۔ تو سنو، خالی سن کے ہم اکثر لوگ کہتے ہیں کہ آخر اتنی مجلسیں ہوتی کوئی سدھار کیوں نہیں ہوتا؟ پہلی بات تو یہ غلط ہے کہ سدھار ہوتا ہے۔ مجلسوں کے دو فائدے کم سے کم، اگر آپ، میرا نظریہ یہ ہے کہ بہت سدھار ہوتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر سدھار نہیں ہوتا تو کم سے کم بگاڑ کی رفتار ہی کم ہو جاتی ہے۔ یہی کیا کم ہے؟ کم سے کم ایک فالتو یہی بتائیے، کم سے کم جتنی دیر آپ مجلس سے بیٹھے ہیں گنہگار نہیں ہوتے۔ اگرچہ بعض مجلسیں ایسی بھی ہونے لگی ہیں جہاں مجلس میں بیٹھ کے گنہگار ہونے کا ڈر بھی ہو گیا، اس لیے گنہگار ہونے کا ڈر ہو گیا کہ کوئی ناسمجھ خطیب یا کوئی ناسمجھ شاعر لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کسی بھی مومن کو کسی بھی بات پہ حرامزادہ ثابت کر دیتا ہے، جو کہ حرام ہے، جو کہ حرام ہے، جس کی سزا ہے 80 کوڑے۔ کسی کے لیے تصور پیش کرنا، جو آج کل ہمارے محفلیں کامیابی اسی شعر پہ ہوتی ہیں جہاں کسی کو اشاروں کنایوں میں حرامزادہ ثابت کیا جا رہا ہو۔ تو مجلس ہے تو ثواب کرنے کے لیے، کمانے کے لیے، لیکن وہ بھی آدمی کی نیتوں پہ سب کچھ ہے۔ نماز ثواب کمانے کے لیے ہے، لیکن اگر ہم نماز کھڑے ہوئے خالی یہ جتانے کے لیے کہ ہم بڑے تہجدی ہیں تو یہی مصیبت بن جائے گی، نماز یہ کام نہیں آئے گی، مصیبت بنے گی۔ تو تیسری ذمہ داری ہے حفظ، محفوظ کرنا۔ ہم مجلسوں میں آتے ہیں اور کہا جاتا ہے اس کان سے سنی، باہر جا کے پوچھیے بڑی اچھی مجلس پڑھی، کیا پڑھا؟ یہ تو یاد نہیں۔ قبلہ یہاں تشریف فرما چھپ کے بیٹھتے ہیں، یہ سب یہ باتیں آپ کے سامنے کہا ہی کرتے ہیں، میں اسی میں سے کچھ باتیں دوہرا رہا ہوں، اس لیے کہ حکم یہ بھی دیا گیا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، یاد دلاتے رہو، ٹوکتے رہو، سمجھاتے رہو، بتاتے رہو، اس لیے کہ ٹوکنے، سمجھانے، بتانے کا فائدہ کسی کو ہو چاہے نہ ہو، مومن کو ضرور ہوگا۔ ایک صلوات بھیجئے محمد و آل محمد۔ تو تیسری چیز حفظ۔ جلدی جلدی میں سنا لوں۔ تیسری ذمہ داری حفظ۔ اب خالی یاد کر لیا دین، سیکھ لیا، رٹ لیا، نہیں، پھر پوچھا کیا؟
فرمایا العمل بہی، جو سیکھا ہے اس پہ عمل کرو، جو سن کے آئے ہو اس پہ عمل کرو۔ سیرت معصوم سنی کہ اپنے کھانے کا آگے کیا روٹی 3 دن فقیر کو اٹھا کے دے دی اور روزہ رکھے رہے، تو خالی خوش ہو کے چلے نہ آؤ، کچھ تو عمل کرو۔ گھر میں تمہارے کھانا فافر ہے، تمہیں فاقے سے بھی نہیں رہنا ہے، تمہارے ارد گرد کہیں دور کہیں قریب کوئی فاقے سے ہے تو کبھی اسے بھی پہنچا دو۔ خالی سن نہ لو، محفوظ نہ کر لو، سیرت یاد نہ کر لو، تاریخ یاد نہ کر لو، قرآن و تفسیر یاد نہ کر لو، اس پہ عمل بھی کرو، اس لیے کہ سب میں عمل کے دیا گیا۔ چوتھی چیز عمل کا، اب کیا کریں؟ ثم ما، ایک ہی روایت ہے، ٹھیک کان لگاؤ، چپ ہو کے سنو، توجہ سے سنو، کان لگا کے سنو، محفوظ کرو، عمل کرو۔ اب جب عمل کر لیا تو کام مکمل کا نہیں، النشر لہو، جو سیکھا ہے اور سیکھ کے جس پہ عمل کیا ہے اب وہ لوگوں تک پہنچاؤ۔ یہ حکیمانہ جملے ہے، خالی سیکھ کے سیدھے پہنچانے جائیں گے تو نہیں پہنچے گا، اس لیے کہ عالم بے عمل کی بات نہیں پہنچتی، عالم باعمل کی بات پہنچتی ہے۔ سیکھا ہے تو پہلے خود عمل کرو تب بیٹے سے کہو، سیکھا ہے تو سر پہ پہلے چادر اپنی ٹھیک کرو تب بیٹی سے کہو، سیکھا ہے تو پہلے خود روزہ رکھو تب بیٹے سے کہو، سیکھا ہے تو پہلے خود ماتم کرو تب بیٹے سے کہو۔ جو سیکھا ہے اس پہ عمل کرو، عمل کرو تو پھر کافی نہیں ہے، اب دوسروں تک پہنچاؤ۔ جب یہ کام کر لو گے تب تم نے علم کی ایک حق کو پورا کیا ہے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد میری اتنی دیر کی گزارش اور آپ کی اتنی دیر کی زحمت کو اگر آپ یہی اتنا ہی یہاں سے یاد کر کے اٹھیں کہ علم کے بارے میں ہماری ڈیوٹی کیا ہے، جب علم کی بات ہو تو چپ ہو جانا، جب علم کی بات ہو تو کان لگا کے سننا، جب علم کی بات ہو تو علم کو سن کے محفوظ کرنا، علم کو محفوظ کر کے اس پہ عمل کرنا، عمل کر کے نشر کرنا۔ ہمارے یہاں ہوکا ہو گیا ہے دوسروں کو سکھانے کا۔ واٹس ایپ دیکھیے نا، ٹھیک سے پڑھے بغیر بھیجے دے رہے ہیں، خود پڑھتے ہوئے نہیں، دوسروں کے لیے بہت مفید ہے۔ میں حقیقت بتا رہا ہوں، ہمارے احباب میں ایک صاحب تھے، انہوں نے کہا کہ ہمارے ایک دوست، ان کو بڑا ہوکا تھا واٹس ایپ فارورڈ کرنے کا، انہوں نے ایک میسج ہمیں فارورڈ کیا، ہم نے پڑھا تو انہی کے خلاف لکھا ہوا تھا، تو ہم نے کہا یار تمہارے خلاف میسج ہے تم ہی فارورڈ کر رہے ہو، کہ لیں ہم نے پورا پڑھا نہیں تھا، شروع پڑھا اچھا لگا تو بھیج دیا۔ تو جب آپ خود پورا پڑھنے پہ تیار نہیں ہیں تو یہ امید کیسے رکھتے ہیں کہ دوسرا پورا پڑھ لے گا؟ کم سے کم آپ پہلے پڑھ لیجئے، اور یہ بھی ہوشیار رہیے، دشمن کی چالوں میں ایک چال یہ ہے کہ 99 سچ کے بیچ میں ایک جھوٹ ڈالتا ہے۔ بی بی سی کی پالیسی یہی ہے، بی بی سی آپ ہم سب کان لگا کے سنتے ہیں، جب یہاں سنی شیعہ جھگڑے ہوتے تھے الحمدللہ اس لعنت سے نجات ملی، جب ہندو مسلم فساد ہوئے الحمدللہ کہ ہمارا شہر اب اس منزل میں بھی نہیں ہے، تو اس وقت ہم سب خبریں سنتے تھے، بی بی سی بڑی خبر صحیح دیتا ہے۔ بی بی سی کی یہی پالیسی ہے، 99 سچ بولو، اسی کے بیچ میں ایک جھوٹ ڈال دو تاکہ لوگ بھروسہ کر کے اس جھوٹ کو بھی سچ سمجھیں۔ لہذا اچھے سجے سجائے واٹس ایپ جو آپ کو دکھائی دیں، معصومین کے نام سے دکھائی دیں، طب النبی کہلا کے دکھائی دیں، طب معصوم کہلا کے دکھائی دیں، امام باقر کے نام پہ دکھائی دیں، اس آیت قرآنی کے نام پہ دکھائی دیں، اس سورے کے نام پہ دکھائی دیں، دھوکہ نہ کھائیے گا۔ اس وقت دشمن اس پہ بھی لگا ہوا ہے کہ گڑھ گڑھ کے آپ کو بھیج رہا ہے تاکہ آپ اسے مال امام سمجھ کے، قرآن کی بات سمجھ کے، امام کی بات سمجھ کے عمل کرتے رہیں، اور جب 2-4-5 سال کریں گے اور کچھ نتیجہ نہ نکلے گا، نہ دوا سے فائدہ نہ دعا سے فائدہ، تو آپ کا اعتماد ہٹے گا۔ کہاں سے ہٹے گا؟ اس بے ایمان سے نہیں ہٹے گا جس نے گڑھ کے بھیجا ہے، اس امام سے آپ کا اعتماد ہٹے گا جس کے نام پہ آپ نے اس پہ عمل کیا تھا۔ نہیں، میں بات شاید پوری نہیں پہنچا سکا، میری بہنیں اس کا بہت شکار ہیں، واٹس ایپ پہ روزانہ نئے عمل، اور اس میں خواتین آگے آگے چل رہی ہیں، اور نہ جانے کتنی خواتین ماہرین اعمال اور اب ذاکرات بھی اسی پیشے میں آ گئیں۔ سب سے آسان طریقہ یہی ہے، آدمی پریشان ہے مشکلات سے، حل بتاتے رہو، اور حافظہ اتنا کمزور ہے کہ یہ دیکھتے ہی نہیں ہے کہ اتنی مرتبہ ان کے بتائے پہ کیا، آج تک پایا کیا، اور اگر کہیں پا گئے تو اس عمل سے نہیں پایا ہے، وہ بن مانگے دینے والا دیتا ہے، تو اب تم مانگ رہے ہو چاہے بدسلیقے سے مانگو، دیے دے رہا ہے۔ اس عمل کا نتیجہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم نے یہ کیا تھا یہ ہو گیا۔
وہ اللہ کا کرم ہوتا ہے. ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. بس 2-3 حق علم کے اور سن لیں، اللہ کرے کہ ذہنوں میں باقی رہ جائیں. یہ ایک ہی روایت ہے، اس کے بعد کچھ روایتیں ہیں، الگ الگ روایات میں ہدایات ہیں. مثلا ایک ہدایت یہ ہے، مجلسیں سنتے ہیں، زندگی بھر سنتے ہیں، جو پڑھتا ہے وہ نوٹس بناتا ہے. اب تو جو پڑھتا وہ بھی نوٹس نہیں بناتا، خالی کٹ پیسٹ کرتا ہے. 2-4 ذاکرین خطبہ کی مجلس ادھر ادھر سے سنی اور جوڑا اور چالو ہو گئے. لیکن جو سوچ سمجھ کے پڑھتا ہے وہ نوٹس بناتا ہے. لیکن آپ جو مجلس سننے والے ہیں، یہی آپ کے پاس ایک کلاس ہے، یہی آپ کے پاس ایک کلاس، ایک کالج، ایک یونیورسٹی، ایک مکتب، ایک مدرسہ، ایک اسکول ہے جس میں دین کے ہر سبجیکٹ پہ بات ہوتی ہے. کوئی تاریخ پڑھ رہا ہے، کوئی سیرت پڑھ رہا ہے، کوئی کلام پڑھ رہا ہے، کوئی عقائد پڑھ رہا ہے، کوئی اخلاق پڑھ رہا ہے. جو جس کے بس میں وہ پڑھ رہا ہے. جو واقعاً مخلص میں ان کی باتیں کر رہا ہوں. تو یہ آپ کا اسکول ہے، اور اسکولوں میں سکھایا ہی جاتا ہے کہ ہر سبجیکٹ کا نوٹس بناؤ. دین نے بھی یہ سکھایا ہے. معصومین کا ارشاد ہے، حضور کا، پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے لکھ. ہمارے دوسرے اماموں نے مختلف جگہوں پر بار بار تاکید کی ہے کہ جو پڑھو، جو سیکھو، جو علم حاصل کرو، اسے لکھ ڈالو. لہذا آپ مجلسیں سنیں تو لکھیں، اور یہیں نوٹ بک لے کے آئیں، یہیں بیٹھ کے لکھیں، تاکہ یہ رسم شروع ہو جائے کہ سن کے اٹھ نہیں جانا ہے، یہیں لکھ کے لے جانا ہے. لکھنے کے 2 فائدے ہوتے ہیں. ایک فائدہ لکھنے سے ہوتا ہے کہ جتنا یاد ہے وہ پختہ ہو جاتا ہے، اور دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو بھول جائیں تو لکھے میں پھر ڈھونڈ کے اس چیز کو حاصل کر سکتے ہیں. تو ایک حکم دیا گیا ہے کہ لکھو. کم سے کم نوجوان تو میرے سنیں اس بات کو، ان کے پاس موبائل ہے، اسی میں لکھیں. نوٹ بکس ہے موبائل میں، سب سہولتیں موجود ہیں، اس پہ لکھیں آپ. اچھا، اب لکھنے کے بعد کیا؟ کئی احکام ہیں، 2-3 جو ذہن میں اس وقت اور آ رہے ہیں، میں وہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جو تم نے لکھ بھی لیا، مگر اتنا کافی نہیں. المذاکرۃ بہ، جو تم علم ملے تم کو، 10 آدمی مجلس میں آئے ہیں، میں چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، بعد میں بیٹھ کے اس پر آپس میں ڈسکشن کرو. مذاکرہ نے ڈسکشن، گروپ ڈسکشن، آپس میں بیٹھ کے بات کرو. یہ نہیں کہ سن کے چلے گئے بس چھٹی. لکھو بھی، ڈسکشن بھی کرو. کبھی ہم تھوڑی دیر یہ بھی کر لیے، گھنٹوں بیٹھ کے پان کی دکان پہ، چائے کی دکان پہ، چوراہوں پہ نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں. تھوڑی دیر یہی کر لیا کریں. اور کرتے بھی ہیں تو تقریب کے لیے، آج مولانا کیا پڑھ کے چلے گئے، کبھی تعمیر کے لیے بھی کر لیں. کوئی اچھا پڑھ کے گئے ہیں تو اس پہ بھی بات چیت کر لیں آپس میں. خالی جو غلط پڑھ کے گئے اسی پہ آپ کے خیال میں غلط پڑھ کے گئے ہیں، اور واقعاً اگر غلط پڑھ کے گئے تو پہلی یاد یہ پیٹھ پیچھے تذکرہ غیبت ہے. غلط پڑھ کے گئے تو ہمت ہے تو جا کے ان سے عزت و احترام کے ساتھ، یا وہ غلط ہے تو انہیں ٹھیک کر دیجئے، یا آپ غلط فہمی کے شکار ہے تو اپنی غلط فہمی دور کر لیجئے. یہ سوشل میڈیا پہ جا کے شور نہ مچائیے، فتنہ نہ پھیلائیے، کہ فتنہ قتل سے بھی زیادہ شدید جرم کا نام ہے. المذاکرہ، بیٹھ کے آپس میں ڈسکشن کرو علم میں. اس کے بعد ایک حکم اور ہے، السوال. معصوم کا ارشاد ہے کہ ہماری قوم میں بہت سے لوگ اس لیے ہلاک ہو گئے کہ انہوں نے پوچھا نہیں. ہمارے یہاں مزاج یہ ہے کہ پوچھیں گے تو پھنس جائیں گے، مذہب کا مسئلہ معلوم ہو جائے گا، اب ہمیں کرنا پڑے گا. مگر غلط فہمی ہے، جب آپ مسلمان ہو گئے، مومن ہو گئے تو پھنس گئے، چاہے پوچھیں چاہے نہ پوچھیں. قرآن مجید کی آیت ہے جس کی تفسیر میں روایت ہے کہ ایک آدمی جائے گا، بہت سے واجبات اور حرام چھوڑ کے گیا، بہت سے حرام کام کر کے گیا. اللہ پوچھے کہ واجب تھا، نماز واجب تھی، کیوں نہیں پڑھی تھی؟ یہ گانا سننا حرام تھا، کیوں سنتے تھے؟ تو 2 ہی جواب دے گا. یا تو کہے گا کہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ حرام ہے، یہ بھی حرام ہے، یا یہ کہے گا مجھے پتہ تھا. دونوں آدمی سوچے گا کہ اگر ہم کہیں گے کہ پتہ نہیں تھا، اگر ہم کہیں گے پتہ تھا تو پٹائی ہو جائے گی، پتہ تھا تو کیوں نہیں کیا؟ تو ہم یہ کہہ کے نکل جائیں جیسے مولوی صاحب سے نکل جاتے ہیں. مولوی صاحب بولا بھائی یہ داڑھی کیوں نہیں حرام ہے؟ اچھا مولوی صاحب ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. تو یہاں تو چل جاتی ہے گاڑی کہہ کے پتہ نہیں تھا، مگر وہاں نہیں چلے گی.
اگر کہے گا کہ ہاں مجھے پتا تھا پروردگار نماز واجب پھر بھی نہیں پڑھی، تو پوچھا جائے گا پھر پڑھی کیوں نہیں، اب پٹائی۔ اور اگر ہم یہ جان چھڑائیں کہہ کے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، تو حکم دیا جائے گا نہیں جانتے تھے تو جاننے والے سے پوچھا کیوں نہیں تھا؟ تو پوچھو تو پھنسو گے نہیں، پوچھو گے تو ٹوٹ جاؤ گے۔ لہذا پوچھنے کی عادت ڈالیے، نہ پوچھنے سے جان بچنے والی نہیں ہے۔ پوچھو، سوال کرو۔ حضور کا ارشاد ہے کہ جب کوئی کسی سے کچھ پوچھتا ہے تو 4 لوگ ثواب کے حقدار بنتے ہیں، ایک پوچھنے والا، ایک بتانے والا، جس نے پوچھا، جس نے بتایا، یہ تو ثواب کے حقدار، تیسرا اس جواب کو سننے والا۔ اب کون بچا؟ اب کون بچا؟ جس نے پوچھا وہ ثواب پا گیا، جس نے بتایا وہ ثواب پا گیا، جس نے جواب سنا وہ ثواب پا گیا۔ کا چوتھا وہ کہ جو نہ پوچھنے والے ہے، نہ بتانے والا ہے، نہ اس وقت سننے والوں میں تھا، مگر وہ ان سے محبت کرتا ہے جو یہ کام کر رہے ہیں۔ نہیں، آپ نے بات نہیں سمجھی۔ آپ نے یہاں کلاس رکھوا دی ہے جوانوں کے لیے، جوان آتے ہیں، مولانا صاحب سے سوالات کرتے ہیں، سیکھتے ہیں، وہ سیکھتے ہیں، وہ سکھاتے ہیں، ان دونوں کو جواب سوال ملتا، جو اور آس پاس میں وہ بھی سن رہے ہیں دکاندار والا اسپیکر پہ، انہیں بھی ثواب مل رہا۔ آپ کہیں دور رہ رہے ہیں، نہ آپ پوچھ رہے ہیں، نہ جواب دے رہے ہیں، نہ آپ جواب سن رہے ہیں، لیکن آپ کو یہ کام اچھا لگتا ہے، آپ ان لوگوں کو پسند کرتے ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں، تو آپ کو بھی اس کا ثواب ملے گا۔ ایک صلوات بھیجئے محمد والے محمد۔ اور میں اپنی یہ علم کا حق ہے، پوچھو بھی، سوال بھی کرو۔ پوچھو گے نہیں تو ہلاک ہوگے، تباہ ہوگے، برباد ہوتے چلے جاؤ گے۔ اور اس کے بعد ایک چیز اور، جو روایات میں بہت کچھ ہے، لیکن اس میں جو میں جتنا میں یہاں آپ سے عرض کر سکتا ہوں، جتنا آپ گھڑی دیکھے بغیر سن سکتے ہیں۔ گھڑی دیکھی جانے لگی، اور پورے حال میں میرے سامنے تو لگی ہی نہیں ہے۔ گجرات میں ہم لوگ دورے پہ گئے تھے، ایک مسجد میں گھڑی لگی تھی، پیچھے والی گھڑی پہ صحیح ٹائم، آگے والی گھڑی پہ 10 منٹ تیز۔ تو ہم نے پوچھا بھائی یہ کیوں؟ کہنے لگے یہ مومنین کے لیے لگی ہے، اور یہ 10 منٹ تیز آپ کے لیے لگی ہے، تاکہ 10 بجے ختم کرنا ہے آپ کو، 10 منٹ پہلے ہی 10 بج جائیں آپ کے، تاکہ آپ زیادہ دیر نہ پڑھیں۔ تو یہاں تو مولانا نے گھڑی لگوائی نہیں، یہاں گھنٹہ بدلنا کیا، تاریخ بھی بدلی جا سکتی ہے گفتگو کرتے کرتے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد۔ ایک حکم اور جو دیا جس سے ہماری قوم محروم ہے، مجالست العلماء، علماء کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کرنا۔ آپ جن مولویوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، وہاں ہدف اس کے عالم ہونے کی بنیاد پہ نہیں ہوتا، وہ متولی بنوا دیں گے، وہ حکومت میں اثر رکھتے ہیں، وہ خاندانی ہیں، ان سے کچھ مل جائے گا۔ معاف کیجئے کہ بڑی تلخ باتیں، مگر سچائیاں یہی ہیں۔ ہم میں سے کون ہے جو کسی عالم کے پاس اس لیے جا کے بیٹھے کہ اس سے ہم کچھ سیکھیں گے؟ مولانا سعادت حسین صاحب اللہ مقامہ کے دور تک تو میں نے دیکھا کہ ان کے پاس ایسے بیٹھتے تھے جو سیکھنے آتے تھے، لیکن اس کے بعد سے میں نے تو نہیں دیکھا کہ کوئی کسی کے پاس صرف اس لیے جا کے بیٹھے کہ اسے کچھ سیکھنا ہے۔ حق علم، اصلاح قوم کے لیے جو راستے بتائے گئے اس میں ایک ہے مجالست العلماء، علماء کے پاس بیٹھنا، مگر خالی عالم کے پاس بیٹھنا نہیں۔ معصومین نے بتایا وہ کوالٹی کس کے پاس بیٹھو، علم ہے تو بھی علم ہے، واقعاً علم ہے، لباس علم نہیں، علم ہے، مگر ہر علم والا نہیں۔ اس کی ایک روایت میں 3 چیزوں کا تذکرہ ہے، اللہ کرے مجھے تینوں باتیں سنا سکوں۔ پہلی چیز یہ کہ اس کے پاس بیٹھو جس کو دیکھ کے تمہیں آخرت یاد آئے، دنیا یاد نہ آئے۔ چکا چون یہ والی گاڑی اور وہ والا صوفہ اور یہ والا موبائل، یہ سب یاد نہ آئے، دیکھ کے آخرت یاد آئے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ٹاٹ کا پردہ ڈال کے بیٹھے مکاریاں کریں، وہ بھی نہیں ہے۔ مذہب بہت باریک ہے۔ چوتھے امام کے ارشادات میں کہ جب کسی کو اگر بہت عبادت گزار دیکھو تو فوراً اسے چکر میں نہ پڑ جانا، ہم پڑ جاتے ہیں۔ دیکھنا کہ معاملات میں کیسا لین دین، ذرا پیسے ویسے کا معاملہ ڈال کے دیکھو کیسا۔ اسی طرح کی کئی چیزیں دیکھنا، آخر میں کہا کہ اگر وہ معاملات میں بھی، مال و دولت میں بھی بڑا زاہد و متقی آدمی، واقعاً 1-2 جوڑوں میں بسر کرتا، واقعاً دال روٹی واقعاً کھاتا ہے،
تب بھی ایک دم سے متاثر نہ ہو جانا، مرید نہ بن جانا۔ کیوں؟ جملہ سنیے، فرمایا ربا تارک الدنیا للدنیا، بہت سے دنیا کے چھوڑنے والے دنیا چھوڑتے ہیں دنیا پانے کے لیے، اندر سے پورے بدمعاش ہیں مگر چانس ہے متولی بجائے جانے کا، تو 2-3 سال جماعت میں بھی دکھائی دو، انجمن میں بھی دکھائی دو، سب کچھ کرتے رہو، دنیا چھوڑ دو، محروم کر لو تاکہ دنیا مل جائے۔ یہ مثال خالی اس لیے دے دی کہ آپ کو یہ مثال اچھی لگتی ہے، ورنہ ہر جگہ ہمارے جیسے مولوی مزیدار کھانے چھوڑے ہوئے ہیں، دال روٹی سبزی کھاتے ہیں، بڑے پرہیزگار، بڑے سادہ مزاج، مگر کیوں چھوڑے ہیں؟ یہ دنیا چھوڑے ہیں، مگر کیوں چھوڑے ہیں؟ للدنیا۔ کیوں؟ وہ دنیا کیا؟ نام کے لیے، کہ لوگ کہیں بڑا زاہد ہے، بڑا متقی ہے، شہرت کے لیے، نام کے لیے، شہرت کے لیے بھی دنیا ہے۔ تو ربا تارک الدنیا للدنیا، تو جس والے کے پاس بیٹھو اس کے پاس جس کو دیکھو تو آخرت یاد آئے، اور جو بولے تو تمہاری اندر علم آئے، اور جو عمل کرے تو تمہارے اندر جذبہ عمل پیدا ہو۔ یعنی عالم باعمل کے پاس بیٹھو، جس کے پاس علم بھی ہو، خوف آخرت بھی ہو، اور بے عملی کا شکار نہ ہو، باعمل عالم ہو، اس کے پاس بیٹھو گے تو ثواب سنو۔ ثواب یہ ہے، ایک روایت سے عرض کر رہا ہوں کہ جب کسی عالم کے پاس کوئی اٹھتا بیٹھتا ہے تو قیامت کا دن آئے گا، حساب کتاب ہوگا، عالم کو مستحق قرار دے کے جنت میں بھیجا جا رہا ہے، یہ اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا، یہ بیچارہ کھڑا ہوا ہے، اس کے نامہ عمل بہت گڑبڑ ہے، اس کا خطرہ ہے جہنم دھکیل دیا جائے، مگر فرشتے آ کے کہیں گے، روایت کہتی ہے کہ جب عالم کے پاس کوئی بیٹھتا ہے جا کے اس سے علم کے استفادے کے لیے، تو اللہ فرشتے سے آواز دلواتا ہے، اے میرے بندے، تو میرے عالم کے پاس بیٹھا ہے، میں تجھے اسی عالم کے ساتھ جنت میں وہیں پہنچاؤں گا جہاں وہ پہنچے گا، تجھے تیرا یہ کام مجھے اتنا پسند آ رہا ہے۔ روایت مشہور ہے، سنتے ہیں، عبادت گزار بھی جنت جائے گا، عالم بھی جنت جانے والا ہے، شرطیں پوری ہوں گی۔ شرطیں لاگو تو ہر جگہ لکھا ہوتا ہے نا، ہر عالم جنت نہیں جائے گا، شرطیں لاگو، ہر عابد بھی جنت نہیں جائے گا، شرطیں لاگو۔ عابد ہے تو ریاکاری میں نہ ہو، عالم ہے تو سوء استفادہ علم سے کمانے کے لیے نہ ہو، علم دوسروں پہ غرور جتانے کے لیے نہ ہو، علم دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے نہ ہو، علم ریاکاری کے لیے نہ، بہت شرطیں ہیں۔ تو عالم اور عابد دونوں جنت جائیں گے، مگر فرق یہ ہے کہ عابد جنت جائے گا تو گیا گیا، عالم جب جانے لگا گا تو کہا جائے گا رکو رکو رکو، وہ ڈرے گا، کیا ہو گیا، جاتے جاتے رک گئے، پھنس گئے، کیا ہوا؟ کہا رکو، اکیلے نہ جاؤ، تم نے جن تک علم پہنچایا تھا ان کو بھی اپنے ساتھ لے کے جنت جاؤ۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ نعرہ حیدری، حیدری، نعرہ سلام۔ بس میں اپنی گفتگو یہیں روکتا ہوں، جبکہ باتیں آپ سے عرض کی ہیں، اللہ کرے اس میں سے کچھ نہ کچھ آپ دماغوں میں محفوظ کر کے یہاں سے جا سکیں اور زندگی میں اس کو نافذ کر سکیں اور ماحول بنا سکیں۔ کربلا والے ہم عزادار ہیں، ہم فرشیدہ ہم بچھاتے ہیں۔ حسین نے جو قربانی دی، اس اقدام، اس قربانی، اس انقلاب، اس کے جو اہداف اور اغراض اور مقاصد جو انہوں نے خود اپنی زبان سے بیان کیے یا ان کے نسل میں آنے والے معصومین نے بیان کیے، ان پہ نظر ڈالیے۔ مجالس میں روز آپ سنتے ہیں کربلا کے لیے حسین جب مدینے سے، حسین تو جانتے ہیں کربلا جائیں گے، ابھی دنیا نہیں جانتی، مکے کے لیے نکل رہے تھے، جو وصیت نامہ لکھ کے گئے جناب محمد نفیہ کو، اس میں فرمایا تھا انی لم اخرج شرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا وانما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی۔ نہ فتنہ پھیلانے، نہ اکڑنے، نہ ذلیل کرنے، نہ اترانے، نہ اٹلانے، نہ ظلم پھیلانے، کسی غرض سے نہیں نکلا ہوں تو بس اس لیے کہ اپنے جد کی امت کو ٹھیک کروں اور سدھاروں۔ اصلاح امت ایک ہدف، اب اسی کے جزیات اسلام میں سب کچھ آ جاتا ہے۔ چھٹے امام سے جو روایت ہے، زیارت عاشورہ، زیارت عاشورہ جو امام سے منسوب ہے، اس کے فقرے سنیے۔ اس میں ایک جگہ پروردگار سے خطاب کرتے ہوئے امام کہتے ہیں کہ وَبَدَلَ مُحْجَتَهُ فِيكَ لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجِهَالَةِ وَحَيْرَةِ الضَّلَالَةِ۔ حسین نے اپنے کلیجے کا خون، اپنا خون دل تیری راہ میں خرچ کر دیا۔ کیوں؟ لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجِهَالَةِ،
تاکہ تیرے بندوں کو جہالت سے نکال دے۔ حسین نے قربانی صرف شیعوں اور عزاداروں کے لیے نہیں دی تھی، اللہ کے بندے جہاں بھی ہیں، انسان سب اللہ کے بندے ہیں، تیرے بندوں کو جہالت سے نکال دے۔ وحیرۃ الضلالہ، جیسے آدمی گلی میں یہیں میں اکیلے آتا نہیں آ پاتا، کسی بھی گلی میں غلط مڑ جاتا، جب آدمی کہیں ایسے بلبلیاں ٹائپ گلیوں پہنچتا ہے تو پھر کھڑا ہو جاتا، اب کدھر جائیں، رات کا سناٹا اکثر ہوتا ہم لوگ ساتھ، اب کوئی بتانے والا بھی نہیں، کدھر جائیں کدھر جائیں۔ اس تصویر کو پیش کیا امام نے کہ حسین نے قربانی دی تاکہ بندوں کو جہالت سے نکالیں اور گمراہی کی حیرتوں سے باہر لے آئیں۔ آدمی کی سمجھ میں آ جائے مجھے کدھر جانا چاہیے، آدمی طے کر لے کہ مجھے حسین کی طرف جانا ہے، یزید کی طرف نہیں جانا۔ یہ حسین کا کارنامہ ہے کہ انہوں نے فیصلہ آسان کر دیا گمراہی سے بچنے کا، کہ حسین کی راہ پکڑو گے تو گمراہی سے بچ جاؤ گے۔ میں نے یہ حدیث اختتام پر یہ جملے اس لیے کہے کہ اسی موضوع کے مطابق میں آپ کی خدمت پیش کر سکوں۔ حسین نے قربانی دی کیوں؟ تاکہ جہالت سے نکال لیں۔ لہذا ہماری ہر مجلس میں جہالت دور کرنے کی باتیں ہونا چاہیے، ہمارے ہر سلام میں جہالت دور کرنے کی باتیں ہونا چاہیے، ہمارے ہر مرثیے میں جہالت دور کرنے کی باتیں ہونا چاہیے، تاکہ حسین کا مقصد پورا ہو سکے۔ حسین نے اس کے لیے جو عظیم قربانیاں دیں، انسان اس زندگی میں جو نعمتیں پاتا ہے، جو لے کے آتا ہے، جو پاتا ہے، وہ کیا کیا ہوتی ہیں۔ ایک جان لے کے آتا ہے، مال کماتا ہے، معاشرے میں عزت اور آبرو حاصل کرتا ہے، صاحب اولاد بنتا ہے۔ یہ ساری چیزیں انسان کی بڑی قیمتی چیزیں ہیں، مگر سب کی قیمت برابر نہیں ہے۔ مال قیمتی ہے، آدمی زندگی لگا کے، وقت لگا کے مال حاصل کرتا ہے، مگر مال سے قیمتی چیز کا نام جان ہے۔ اس لیے کہ جب مال جان پہ آ جاتی ہے تو زندگی بھر کا سرمایہ جو 5-7 لاکھ روپے کسی صورت جمع کیے تھے، وہ ایک ہارٹ کے آپریشن میں چلے جاتے ہیں۔ اس کا مطلب مال سے زیادہ قیمتی جان ہے۔ جان بھی آخری قیمتی چیز کا نام نہیں ہے، جان سے زیادہ قیمتی چیز کا نام ہے اولاد۔ یہی باپ، یہی ماں جو ابھی خود بستر سے اٹھے ہیں بیماری کے، موت کے دہانے سے واپس آئے ہیں، لاکھوں خرچ ہوئے سرجری میں، بیٹا کا ایک دم سے اس کی کڈنی فیل ہو گئی، اب موت و حیات کے درمیان ہے، تو یہی ماں باپ ڈاکٹر خوشامد کرتے ہیں ہماری کڈنی اس کو دے دیجیے، یہ بچ جائے۔ دعا کرتے ہیں پروردگار ہماری جان چلی جائے تو چلی جائے، بچہ بچ جائے۔ اس کا مطلب انسان کی نگاہ میں اپنی جان سے بھی زیادہ قیمتی اولاد ہے، مگر شریفوں کی دنیا میں اولاد سے بھی زیادہ قیمتی، مال سے بھی زیادہ قیمتی، جان سے بھی زیادہ قیمتی ایک چیز اور ہے، جس کا نام ہے عزت و وقار۔ عزت و وقار کی حفاظت کے لیے آدمی نہ جان کو دیکھتا ہے، نہ مال کو دیکھتا ہے، نہ اولاد کو دیکھتا ہے۔ خدا نہ کرے کسی گھر پہ فساد میں حملہ ہو جائے اور عفت لوٹی جا رہی ہو تو پھر آدمی خود بھی جان دے گا، اولاد کو بھی مرنے دے گا، مگر عفت کو بچانے کے لیے، عزت و وقار کی حفاظت کے لیے سب کچھ قربان کر دیا جاتا ہے۔ مگر یہ ساری قیمتی چیزیں حسین نے سب کی قربانی دی۔ جان کی قربانی اس طرح دی کہ سوکھے گلے پہ خنجر چل رہے تھے، لبوں پہ ذکر خدا تھا۔ مال کی قربانی اس طرح سے دی کہ سروں سے چادریں بھی چھنی، کانوں سے گوشوارے بھی چھنے۔ اولاد کی قربانی اس طرح سے دی کہ جو خود اپنے قدموں پہ چل کے مقتل تک نہ جا سکتا تھا، اسے گود میں لے کے پہنچایا۔ اور ان سب سے زیادہ بڑی قربانی تھی عزت و وقار کی قربانی۔ زینب نے بھیا کے سوکھے گلے پہ خنجر بھی دیکھا تھا، زینب نے بھیا کے کٹے ہوئے سر کے نوکے نیزہ پہ بھی دیکھا تھا، سارے حالات دیکھے ہیں۔ لیکن جب حسین کا سر کٹ گیا، خیمے جلنے لگے، بیویاں نکل نکل کے دوسرے خیمے میں جا رہی ہیں، سروں سے چادریں چھنتی جا رہی ہیں، بیویاں سہم کے سمٹ کے دوسرے کے قریب آ کے ظالم نگاہوں سے اپنے کو چھپا رہی ہیں، یہاں تک کہ آخری خیمہ بچا۔ وقت کا امام غش کے عالم میں بستر پہ ہے، بے ردہ بیویاں ہیں۔ زینب نے امام کا بازو ہلایا، بیٹا آنکھیں کھولو، تمہارا بابا شہید ہو گیا، تم امام وقت ہو۔ خیمے جل گئے، سروں سے چادریں چھن گئیں، اب ہم ننگے سر ہیں، ہمیں بتاؤ حکم خدا کیا ہے، ہم ننگے سر خیموں سے نکلیں یا انہی خیموں میں جل کے مر جائیں؟ زینب کے جملہ کہہ رہا تھا کہ ان کے لیے جل کے مر جانا آسان تھا، مگر ان نامحرموں کے درمیان ننگے سر نکلنا دشوار تھا۔ مگر امام وقت نے آواز دی، پھوپھی اماں دین بچانا ہے، بابا کا پیغام پہنچانا ہے، ننگے سر خیموں سے نکلنا پڑے گا۔
مناظر کو کچھ مناظر مقاتل نے لکھے، کچھ نہیں لکھے، انہی میں ایک منظر یہ ہے، ایک بی بی جس کا نام فاطمہ بنت الحسین، یعنی جو حسین کی کمسن بیٹی سکینہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، وہ کہتی ہے جب خیمے جلے، جب سروں سے تاجریں چھننے لگیں تو ایک ظالم میری طرف بڑھا، جو ظالم نیزہ لے کے میری طرف بڑھا تو سکینہ، 4 دن کی پیاسی سکینہ فاطمہ بنت الحسین دوڑی تو ظالم پیچھے دوڑا، چھوٹی سی بچی، کہاں ظالم نے نیزے کے یعنی پیٹھ پہ چبوئی، بچی غش کھا کے زمین پر گر گئی، خیمے جل گئے، ننگے سر بیبیاں خیموں سے نکل آئیں، غش پہ بے ہوش بچی پڑی ہے زمین پر کہ ایک مرتبہ کانوں میں پھوپھی اماں کی آواز آئی، بیٹا اٹھو میرے ساتھ چلو، گھبرا کے بچی نے سر پہ ہاتھ رکھا، پھوپھی اماں کیسے چلے سر پہ چادر نہیں ہے، کہا بیٹا دیکھ تیری پھوپھی کے سر پہ بھی چادر نہیں ہے، چادر کا چھننا یہ وقار کی قربانی جب سے دشوار تھی، مگر ننگے سر کربلا سے کوفے سے شام کے بازار سے شام کے دربار تک بے ردا جا کے ان بیویوں نے وقار کی قربانی بھی دے دی تاکہ دین بچا رہ جائے۔ اے العزازو، اے حسین کے غلاموں، اے حسین کی کنیزوں، خیال رکھو معاشرے میں کسی بیوی کا سر کھولا نہ رہنے پائے تاکہ زینب کی قربانی رائگاں نہ ہو جائے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ اللہم تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ پروردگار اس مجلس عزا سے جو تیری عبادت ہے پروردگار، جو بھی اجر و ثواب ملا اسے ہم محمد و آل محمد علیہ السلام کی خدمت میں ہدیہ کرتے ہیں، اس سے بھی جو بھی مزید ثواب ملے وہ حکیم امت مولانا ڈاکٹر سید کلب صادق علی اللہ مقامہ کی روح تک پہنچا دے۔ پروردگار جو بھی دنیا سے چلے گئے قبروں میں ہیں، اب وہ محتاج ہیں ہماری دعاؤں کے، ہماری دعائے مغفرت کے، ہمارے صدقات کے، جو ان کے ذمہ واجبات چھوٹے ہیں ان کی ادائیگی کے۔ پروردگار ہمیں حص دے کہ ہم جو جا چکے ہیں اور مجبور ہیں اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتے، ان کے جو واجبات چھوٹے ہیں کم سے کم وہ ادا کر دیں۔ دنیا میں ظلم و ستم ہے، یمن میں ننھے بچوں کی کھالیں ان کی پسلیوں سے چپکی ہوئی ہیں، تجھے اصغر شہید کا واسطہ ان مظلوم مملکتوں میں، خاص کر کے یمن میں جو ظلم ہے، ظالموں کو آپس میں ٹکرا کے نیست و نابود کر دے۔ یہ جو ابن سعود کی نسل چاروں طرف ظلم و ستم کی فوجیں تیار کر کے عزاداروں، دینداروں، عبادت گزاروں کی خون بہا رہے ہیں، مالک اگر قابل اصلاح ہو تو ان کی اصلاح کر دے، ورنہ انہیں نیست و نابود کر دے۔ پروردگار محمد و آل محمد کے دین کے خدمت گزار اور محافظ علماء، فقہا، مراجع، بالخصوص رہبر انقلاب اسلامی، محافظ تشیع اور وقار تشیع آیت اللہ العظمیٰ سیستانی کی حفاظت فرما، انہیں لمبی عمر دے، بعد ظہور ان امام کے ظہور تک انہیں حیات عطا فرما، ہم سب کو اس لائق بنا کہ ہم اپنے امام کی خدمت میں حاضری دے سکیں، زندگی میں عتبات عالیات کی زیارت کا شرف، وقت موت، بعد موت انوار طیبہ کی زیارت کا شرف حاصل کرنے کے لائق بنا دے، زمانے کے امام کے ظہور کے حالات فراہم کر دے، ہمیں جو ذمہ داریاں ہیں ان کو ادا کرنے کی توفیق دے دے اور ان کے ناصروں میں شامل ہونے کے لائق بنا دے۔ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کے ڈاکٹر مولانا سید کلب صادق صاحب قبلہ علی اللہ مقامہ کی روح کو ہدیہ دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔